یہ عبداللہ بن عباس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں، عباس ان ابن عباس ان ابن علی ان عباس ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ سمعت ابا محمد یقول، یہ کوئی اور ہیں ابو محمد امام حسن عسکری کی کنیت ہے۔ ویسے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ امام زمان جو رسول خدا کے ہم نام ہیں ان کا نام نہ لیا جائے۔ خدا سب کو نصیب فرمائے، مسجد النبی کے اندر 12 کے 12 اماموں کا نام یوں چاروں طرف دیواروں پر لکھا ہوا ہے، اور اس میں امام کا نام بھی اور مہدی بھی ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے۔ یا اب وہ عثمانیہ دور میں یا پتہ نہیں ترکوں نے جس نے بھی لکھا ہے، الحمدللہ ابھی تک وہ نام بہت ساروں کو وہ جو ہے نا چبھتے ہوں گے، کھلتے ہوں گے، لیکن الحمدللہ وہ زینت بنے ہوئے ہیں یہ اسماء مبارکہ۔ دیا امام علیہ السلام فرماتے ہیں سمعت ابا محمد، میں نے ابو محمد یعنی امام حسن عسکری کو فرماتے ہوئے سنا، قد ولد ولی اللہ، بتحقیق ولی اللہ کی ولادت ہو گئی ہے، وحجتہ علی عبادہ، ولی خدا اور خدا کے بندوں پر جو حجت ہیں اس کی ولادت ہو گئی ہے۔ اور کون اس کی اور کیا شان خصوصیت ہے؟ وخلیفتی بعدی، یہ میں اس کی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں، النجم الثاقب حسین نوری کی، یہ النجم الثاقب امام کے بارے میں لکھی گئی بہترین کتابوں میں سے ایک النجم الثاقب بھی ہے، اور مرحوم صدوق کی کتاب کمال الدین و تمام النعمت بھی ہے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ خود امام زمان کے حکم پر صدوق نے جو امام زمان کی دعا کے نتیجے میں اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے امام کے حکم پر کہا کہ امام کے حکم پر میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، کمال الدین و تمام النعمہ ہے، اور یہ مرحوم جو ہے نا طبرسی نوری کی ہے۔ فرمایا کہ میرا خلیفہ جو میرے بعد جو خلیفہ بنے گا، تمہارا امام بنے گا، اس کی ولادت ہو چکی ہے، مختوناً، وہ مختون ہے، ختنہ شدہ ہے، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی آدھی رات کو امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور وہ بھی سنہ بھی لکھا ہے 255 ہجری میں، عند طلوع الفجر، طلوع فجر کے قریب آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ غَسَلَهُ رضوان خازن الجنان، سب سے پہلے جس نے امام زمان کو غسل دیا وہ جنت کا دربان رضوان تھا۔ وہ میں عرض کر چکا، جہنم کی جو کنجیاں جس کے پاس ہیں، جو بعد میں امیر مومنین کے حوالے کی گئی ہیں، اس کا نام مالک ہے، اور جنت کا جو دربان کہیں یا وہ ہے جن کی چابیاں ہیں وہ رضوان ہے۔ سب سے پہلے امام کو غسل دینے والا وہ رضوان ہے، جو کہ خازن الجنان، جنت کے جو ہے نا خزانہ دار ہیں۔ مع جمع من الملائکہ المقربین بماء الکوثر والسبیل، اکیلے بھی نہیں، فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آ کے کوثر اور سلسبیل کے پانی سے رضوان نے امام علیہ السلام کو غسل دیا۔ ثم غسلتہ عمتی حکیمہ، اس کے بعد پھر میری پھوپھی جناب حکیمہ سامرہ میں دفن ہے، امام علی النقی کی سگی بہن اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی۔ اس کے بعد پھر میری پھوپھی نے ان کو غسل دیا، امتی حکیمہ بنت محمد ابن علی، ظاہر ہے امام محمد تقی کی بیٹی تھی اور امام علی النقی الہادی کی بہن تھی۔ فسأل محمد ابن حمزہ رضی اللہ عن امہ، یہ راوی وہ امام سے پوچھتا ہے کہ ان کی والدہ گرامی کا کیا نام ہے امام زمان کی؟ قال امہ ملیکہ التی یقال لہا فی بعض الایام، وہ ملیکہ ہے، بعض اوقات ان کو سوسن بھی کہا جاتا ہے، بعد میں ریحانہ بھی کہا گیا ہے، اور اور ثقیل اور نرجس بھی آپ کے اسماء میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ کئی نام امام علیہ السلام کے جو ہے نا وہ ذکر ہیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ انہوں نے لکھا ہے، یہ ابراہیم بن محمد بن فارس النیشاپوری جو خلفائی بنی عباس کے زمانے میں ایک مومن تھا،
لما ہم الوالی عمرو بن عوف بقتلی. اس روایت سے میں یہ نتیجہ نکال کے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو حجت خدا ہوتی ہے امام یا رسول، وہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. ایک امام وہ اگر 20 سال 22 سال کا ہے، اس کے پاس یہ نبوت کا منصب ہے، اس کے پاس بھی اتنا علم ہوتا ہے جتنا ایک نبی کے پاس ہونا چاہیے، اور حضرت عیسیٰ کی طرح اگر گہوارے میں ہے اس کے پاس بھی اتنا علم خدا دیتا ہے جو ایک نبی کو چاہیے ہوتا ہے. اسی طرح امام کا ہے. امام محمد تقی، آپ کو پتہ ہے کم سن اماموں میں جو ہے نا وہ شمار ہوتے ہیں. یہ بندے خدا کہتے ہیں کہ گورنر جو تھا خلفائے بنی زمانے میں، اس نے وہ میرے قتل کا ارادہ کیا. وہو رجل شدید النصب، وہ کٹر قسم کا جو ہے وہ ناصبی اور دشمن اہل بیت تھا. وکان مولعا بقتل الشیعہ، وہ ہمیشہ اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ جہاں بھی کوئی شیعہ ملے یا اس کو شہید کرے. فأخبرت بذلك، مجھے بتایا گیا کہ جو تجھے جو ہے نا وہ راستے سے ہٹانا چاہتا ہے یا شہید کرنا چاہتا ہے. وغلب علی خوف عظیم، میں نہایت خوف زدہ ہوا، نہ معلوم وہ کہاں اور مجھے شہید کرے گا. فودعت اہلی و احبائی، میں نے اپنے اہل خانہ کو اور دیگر دوستوں سے آخری میں نے الوداع اور خدا حافظی کی. وتوجہت الی دار ابی محمد، یعنی میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمان تھا، میں ان کے پاس گیا اسی غرض سے کہ میں ان کو خدا حافظی کروں، اور میں وہاں سے فرار ہو کے نکلنا چاہتا تھا. یعنی وہیں بیٹھ کے شہید ہونے کے بجائے یہ کہیں فرار ہونا چاہتے تھے. توجہ ابی محمد کی طرف، امام حسن عسکری کی گھر کی طرف متوجہ ہوا. لأودعہ، تاکہ میں امام کو وہ خدا حافظی کروں. وکنت اردت الحرب، ہے جس سے حلوہ لکھتے ہیں اس سے حرب وہ جنگ کے معنی میں آتا ہے، اور اگر دوچشمہ ہے سے لکھیں جس سے آپ ہارون یا ہاشم لکھتے ہیں اس کا معنی فرار کرنا ہوتا ہے. حربہ کا معنی بھی فرار ہے اور فر کا معنی بھی فرار ہے. یہ فرہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلان فرار کر گیا، یعنی پشت دکھا کے بھاگ گیا. اور حربہ میں وہاں سے ہو سکتا ہے معمولی فرق ہو، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے حربہ اور فر میں کوئی فرق ہے یا یہ ہے کہ بالکل سیم ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں. وکنت اردت الحرب، میں وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا. فلما دخلت علیہ، جب میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، رأیت غلاما جالسا فی جنبہ، میں نے آپ کے بغل میں ایک بچے کو بیٹھا ہوا دیکھا. اب یہ بچہ محمد، اچھا جی، جب امام حسن عسکری کی وفات ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے، تو امام زمان کتنے سال کے تھے؟ 5 سال. یہ یا 5 سال یا 5 سال سے کم عمر کا واقعہ ہوگا. میں نے ان کے بغل میں ان کے پاس ایک چھوٹے بچے کے بیٹھے ہوئے دیکھا. کان وجہہ مضیئا، اس کا چہرہ اس طرح روشنی دے رہا تھا کل قمر لیلۃ البدر، جس طرح 14ویں رات کا چاند روشنی دیتا ہے. فتحیرت من نورہ و ضیائہ، میں اس کے نور اور چہرے کو روشن کو دیکھ کے میں حیرت زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا. وکاد ان ینسینی ما کنت فیہ من الخوف والحرب، اور وہ اس کے چہرے کو دیکھ کے وہ جو ارادہ لے کے آیا تھا وہ میں بھولنے لگا تھا کہ امام سے خدا حافظی کروں. میں اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا ہوں اور میں آپ سے آخری خدا حافظی کے لیے آیا ہوں. اصلاً میں یہ نہیں لکھا ہوا بھول گیا، میں بھولنے لگا تھا کہ کس مقصد کے لیے امام علیہ السلام کے پاس آیا ہوں. فقالا، اس کم از کم 5 سال، زیادہ سے زیادہ 5 سال یا 4 سال یا 3 سال، یہ یعنی انتہائی ایمان افروز کہیں یا حیرت انگیز بات یہ ہے. امام منصب امامت پر فائز ہو اور وہ خدا داد علم کی روشنی میں غیب کی خبریں دیں، آپ کو آپ کی دل کی باتیں بتائیں، وہ اس پر ہمیں اتنا تعجب نہیں ہوتا.
یہ ابھی بچہ ہے. کہتے ہیں کہ فقالا، اس بچے نے جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک اور دمک رہا تھا، یا ابراہیم، مجھ سے کہا لا تہرب، فرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرار لا تہرب فإن اللہ تعالیٰ سیکفیک وشرہ، اللہ اس ظالم کے شر سے تجھے بچانے کے لیے کافی ہے، تجھے بچانے کے لیے کافی ہے. فازداد تحیری، ایک تو اس کی شکل و صورت اور نورانی چہروں کو دیکھ کے میں حیرت زدہ تھا، اور پھر دل کی بات جو انہوں نے ظاہر کی اس سے میری حیرت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. فقلت لأبی محمد، میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا سیدی جعلنی اللہ فداک، من ہوا میں آپ پر قربان جاؤں، یہ بچہ کون ہے جو میرے دل کی باتون سے بھی جو ہے نیت سے بھی آگاہ ہے. فقالا جی فقد اخبرنی اما کان فی ضمیری، میری دل کی بات، میری ضمیر میں جو بات تھی جس کو ابھی تک میں نے جس کو ظاہر نہیں کیا تھا، اس سے آپ نے مجھے آگاہ کیا اور فرمایا کہ وہ فرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فقال هو ابنی، یہ میرا فرزند ہے، وہ خلیفتی من بعدی، اور میرے بعد یہ خلیفہ ہے. وهو الذی یغیب غیبتا طویلا، یہ وہی ہستی ہے جو ایک طولانی غیبت میں، پردے غیبت میں چلا جائے گا. اور وَيَظْهَرُ بَعْدِ ابْتِلَاءِ الْأَرْضِ جُرْمًا وَضَوْلًا جَوْرًا، اور اس وقت یہ وہ ظاہر ہوگا جب زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی. فَيَمْلَأُهَا عَدْلًا وَقِسْطًا، اور ظاہر ہو کے دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. فَسَأَلْتُهُ عَنْ اسْمِهِ، میں نے پوچھا کہ میں ان کے نام کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ نام نہیں بتایا. قال هو سمیع رسول اللہ، یہ رسول خدا کے ہم نام ہیں. دیا وکنیہ، اور ہم کنیت ہے، جو کنیت رسول خدا کی تھی وہ اس کی بھی ہے، اور جو کنیت جو نام رسول خدا کا تھا وہ اسی کا نام ہے. دیا ولا یحل لأحد ان یسمیہ باسمہ، اور کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ کو اس نام یا کنیت سے یاد کرے. الا ان یظہر اللہ لہ دولتہ و سلطنتہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت و سلطنت اور عالم پوری دنیا پر اقتدار دے. فَقْتُمْ یا ابراہیم ما رأیتا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کو راز میں رکھنا ہے. اور وَسَمِعْتَ مِنَّا الْيَوْمَ، اور جو کچھ اپنی آنسو دیکھا اور جو ہم سے سنا اس کو پوشیدہ رکھو. الا ان اہلہ، وہ مسجد امام صادق کے نمازیوں کو اگر بتاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے. اہل کو بتانا ہے، نہ اہل کو نہیں بتانا.